الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صدق الله مولانا العظيم. جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی حکیم، طبیب، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی مرشد، کسی رہبر، کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی اصلاح چونکہ لازمی اور ضروری ہے، اور اصلاح کے لیے کسی سے تعلق ضروری ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص خواہ وہ عالم ہو یا عامی، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، وہ کسی نہ کسی صاحب نسبت، صاحب دل، مرشد و رہبر سے اپنا رابطہ استوار کرے. میں نے کل یہ بات واضح کی تھی کہ بیعت در حقیقت ایک معاہدے کا نام ہے. بیعت کہتے ہیں بک جانا. انسان جب بیعت ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے کرتا ہے. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ ہمارا تعلق رسمی نہ ہو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرشد اور شیخ کی حیثیت کمہار کی طرح ہے. کمہار یعنی وہ جو مٹی کا برتن بناتا ہے. جس مٹی سے وہ برتن بناتا ہے وہ اس کے آگے دم نہیں مارتی، یعنی وہ جس طرح چاہتا ہے اس مٹی کو شکل دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے، اس سے جو چیز چاہتا ہے بناتا ہے. اسی طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس شخص کو جو اپنی اصلاح چاہتا ہے. کہتے ہیں مرید ایسا ہو کالمیت فی ید الغسال، جیسے مردہ شخص ہوتا ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں. جب کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کو غسل دیا جا رہا ہو تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وہ غسل دینے والے سے یہ نہیں کہے گا کہ پہلے میرا سر دھلو، پہلے میرے پیر دھلو.
یہ نہیں ہوگا کہ غسل دینے والا کم پانی ڈال رہا ہے تو ہاتھ پکڑ لے اور کہے کم وقت اب بھی کنجوسی سے کام لے رہا ہے، ذرا سلیقے سے وافر مقدار میں پانی ڈالو. نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. غسل دینے والا جیسے اس کو الٹ پلٹ کرے گا، جس طرح بھی غسل دے گا، وہ اس کے ہاتھوں میں بے جان ہے. اسی لیے ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مرید ہے اس کا مطلب ہے مسلوب الارادہ. مرید کا مطلب ارادہ کرنے والا نہیں، مسلوب الارادہ، یعنی وہ جس کا ارادہ بھی سلب کر لیا گیا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. جب وہ بک گیا تو اب اسے اپنی مرضی ختم کر دینی چاہیے. ایک غلام تھا، کسی نے اس کو بازار سے خریدا اور گھر لے کر آیا. اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ جس نام سے پکاریں وہی میرا نام. کہا کھاؤ گے کیا؟ کہا جو آپ کھلائیں گے. رہو گے کہاں؟ جہاں آپ رکھیں گے. کام کیا کرو گے؟ جو آپ حکم دیں گے. جو پوچھتا تھا وہ شخص جواب اسی طرح کا. تو خریدنے والے شخص نے کہا میاں تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے؟ جو میں کہتا ہوں تم کہتے ہو جیسا آپ چاہیں، جیسا آپ حکم دیں، جس نام سے آپ پکاریں. تو اس نے کتنی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا اگر میری اپنی بھی کوئی مرضی ہوتی تو میں غلام نہ ہوتا، آقا ہوتا. میں غلام نہ ہوتا، آقا ہوتا، مالک ہوتا. مرید وہ جو مسلوب الارادہ ہو، اپنی مرضی نہ چلائے، من مانی نہ کرے. مرشد کی ہدایت ہے، اس میں اپنی مرضی داخل نہ کرے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو اچھا ہے. 21ویں صدی میں اکثر مریدین وہ ہیں جو پیر کے بھی پیر ہیں، وہ من جانب اللہ پیروں کی اصلاح کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. جو کمی کسر پیر کی اصلاح میں رہ گئی، مجاہدے میں کمی رہ گئی، وہ ساری کمی کی تلافی ان حضرات کے ذریعے پوری ہوتی ہے. مسلوب الارادہ، مرشد وہ ہو جو اپنے مرید کو صحیح راستے پر چلائے، اور مرید وہ ہے جو اپنے مرشد کی اتباع کرے. اور بیعت یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں ان کے ہاتھوں پر بک گیا، اب مجھے اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ایسے شخص سے بیعت ہو جو متبع سنت و شریعت ہو. کسی سے بھی آدمی بیعت نہ ہو جائے،
کسی نے ماشاءاللہ بڑا شاندار بیان کیا، آپ نے سمجھا کہ یہ حضرت تو زمین کی مخلوق معلوم ہی نہیں ہو رہے ہیں، ان سے بیعت ہو جائے۔ نہیں، کسوٹی ہے اتباع سنت و شریعت۔ جیسے مریدوں کے لیے آداب ہیں، ویسے ہی شیخ و مرشد کے لیے بھی شرائط ہے۔ کسی کو بھی آپ پیر نہیں بنا سکتے۔ ضروری ہے کہ اس میں پہلے نمبر پر اتباع سنت و شریعت ہو، شریعت کا پابند ہو، سنت کا پابند ہو۔ اگر اتباع سنت و شریعت کسی میں نہیں ہے، وہ چاہے ہوا میں اڑتا ہو اور پانی پہ دوڑتا ہو، اس لائق نہیں ہے کہ اس سے بیعت کی جائے۔ اور اگر کوئی ایسے گمراہ شخص سے بیعت ہو گیا تو بیعت توڑ دینا لازم ہے، بیعت توڑ دینا لازم ہے۔ آدمی بیعت ہوتا ہے دین کے لیے، اگر دین ہی وہاں نہ ہو تو ایسی جگہ انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں، امام الطریقہ کہلاتے ہیں، یعنی تصوف کے امام، وہ فرماتے تھے ہمارے اس شعبے میں یعنی تصوف میں دو گواہ ہیں، ہر چیز ان پر پیش کی جائے گی۔ اگر اس کسوٹی پر وہ چیز کھری اتری قبول کی جائے گی، اگر کھری نہ اتری رد کر دی جائے گی۔ پہلا گواہ ہے کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کسوٹی پر ہر چیز پرکھی جائے گی، اس کے مطابق ہے قبول ہے، اس کے مخالف ہے رد کر دی جائے گی، بغیر کسی ادنا تأمل تردد تذبذب کے رد کر دی جائے گی۔ بات وہی درست سمجھی جائے گی جو اللہ نے کہی ہے یا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے جو صاف ستھرا نظام ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے دیا ہے وہی اصل ہے، باقی چیزیں سب بعد میں، اور ہمارے ہاں وہی چیز قابل قبول ہوگی جو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق، باقی ہر چیز مردود ہے، یعنی رد کیے جانے کے لائق ہے۔ تو ایسے شخص کو شیخ بنایا جائے گا، مرشد بنایا جائے گا جس میں پہلے نمبر پر اتباع سنت و شریعت ہو، زندگی اس کی دیکھی جائے گی کہ واقعی احکامات شرع پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت میں وقت لگاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے، یہ بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، الگ الگ طریقے اختیار کر رہا ہے، دیکھا جائے گا۔ ہمارے لیے راہ اتباع کی ہے، ابتداء کی نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو، پیروی کرو، نئے راستے نہ نکالو، بس اتنی ہی چیز تمہارے لیے کافی ہے۔
نئے نئے طریقے مت اختیار کرو. اگر نئے طریقے بدعتیں اختیار کی جائیں گی تو ہم راستے سے بہت دور چلے جائیں گے. حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے. اتنے میں کچھ لوگ آگے بڑھیں گے تو فرشتے ان کو پیچھے ہٹانے لگیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ بھی میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، آنے دو. تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں نہیں، لا تدری ما احدثوا بعد ذلك، آپ نہیں جان رہے ہیں کہ انہوں نے بعد کے دور میں کیسی بدعتیں ایجاد کی تھی. یعنی آپ کے راستے کے خلاف یہ چلے، اس لیے یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب ہو. بدعت کے راستے پر چلنے والے کے لیے یہ نعمت نہیں. نیا راستہ بدعت اختیار کرنا ظلمت کی راہ پر جانا ہے، گمراہی کی راہ پر جانا ہے. اللہ کی محبت ملنے کا نسخہ حضور کی اتباع ہے. ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو میرے راستے پر چلو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اس آیت کا عارفانہ مفہوم یہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر ہم کو اس قدر محبوب ہیں کہ جو کوئی ان کے راستے پر چلے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا. یہ مطلب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارے پیغمبر اس قدر محبوب ہیں کہ جو کوئی ان کے راستے پر چلے گا، ان کی سنت کو اختیار کرے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیے بغیر کامیابی نہیں ہے. تو پہلی شرط ہے اتباع سنت و شریعت. دوسری شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت اس میں علم ہو. کوئی ایسا شخص جو جہالت میں پڑا ہوا ہے مرشد اور رہبر بنائے جانے کے لائق نہیں. علم ضروری ہے، علم بقدر ضرورت. یہ نہیں کہ کسی مدرسے کا فارغ ہی ہو تب وہ عالم ہے، نہیں، بقدر ضرورت علم. اگر جہالت ہوگی تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور مرید کو بھی گمراہ کر دے گا، اس لیے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہے جانا کدھر ہے، راستہ اس کو خود معلوم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھا لے گا، علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے تو پھر جہالت ہی جہالت باقی رہے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جب کوئی عالم نہیں رہے گا
تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. لمبی داڑھی نظر آ رہی ہے، سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، چلیے انہی سے مسئلہ پوچھیں. لمبا کرتا نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. حالانکہ معلوم ہوا کہ حضرت کو الف با کا بھی پتہ نہیں ہے. ان سے سوال ہوگا، سئلو، پوچھا جائے گا. اور یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے تو کہہ دیں کہ ہم کو نہیں پتہ ہے، فتویٰ دیں گے. وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. جب عالم نہیں رہیں گے تو جاہل سردار بنا دیے جائیں گے. جب جنگل کے سب شیر مر جاتے ہیں تو جنگل کا راجہ گیدڑ بن جاتا ہے. اسی طرح جب عالم رخصت ہو جائیں گے تو جاہل قیادت و سیادت، پیشوائی اور سرداری کریں گے. اور لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ ٹھوکم ٹھاک فتوے دیں گے. پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ضلوا فاضلوا. اگر کوئی شیخ ایسا ہوگا جس میں علم نہیں تو وہ اپنے مریدوں کو صحیح راہ پر نہیں چلائے گا. وہ بیچارہ خود ہی نہیں چل پائے گا، اس لیے مریدوں کو کہاں سے چلائے گا. خود ان کو پتہ نہیں کہ جانا کدھر ہے، عمل کس طرح کرنا ہے. وہ ایک صاحب تھے، عبادت ریاضت کرتے تھے. اور ناک پر جو ہے کپڑا باندھے رہتے تھے. اور لوگوں کو حیرت ہوئی، کسی نے پوچھا کہ اتنے دن سے آپ کپڑا باندھے رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا نفس جو ہے وہ خوشبو کا تقاضا کر رہا تھا، تو میں نے نجاست اس کپڑے میں باندھ کے اپنے ناک پہ لگا لی تاکہ نفس کا علاج ہوتا رہے. اب بلا بتائیے، اب جتنی نماز انہوں نے پڑھی وہ کدھر گئی؟ یہ کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. ایک صاحب کو کسی نے کہہ دیا، خان صاحب تھے، ہر طبقے میں اولیاء نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں کوئی دکھتا نہیں ہے. اس کو دماغ پہ چڑھ گئی، وہ بیچارہ چلا گیا جنگل بیابان میں. خوب اس نے ذکر اذکار کیا، مدت تک محنت کی. مشہور ہو گیا کہ ایک بزرگ رہتے ہیں جنگل میں. عرصے کے بعد کوئی آدمی زیارت کے لیے پہنچا تو اس نے پوچھا ان سے کہ حضرت آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں، اکیلے تنہا خطرناک جنگل ہے، یہاں بھیڑیے بھی ہیں، شیر بھی ہیں، درندے بھی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو اس ولی کامل نے فرمایا، بھائی ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، درندوں سے کیا ڈریں گے. یہ لو، یہ علم کا یہ عالم ہے. کہا کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، یہ درندوں سے، شیر بھیڑیے سے کیا ڈریں گے. اللہ اللہ اللہ. علم ضروری ہے. العلم امام العمل، علم عمل کا امام ہے. علم کے بغیر عمل درست نہیں ہوگا. علم کے بغیر انسان راہ راست پر قائم نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ عبادت گزار پر علم رکھنے والے کی فضیلت ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ہزار عبادت گزار ایک طرف، ایک عالم و فقیہ دوسری طرف، یہ بھاری ہے. عالم اور فقیہ یہ وزندار ہے.
اور شیطان اس سے زیادہ ڈرتا ہے، عبادت گزاروں سے نہیں ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے یہ عبادت گزار تو ان کو جب من چاہے گا گمراہ کر دوں گا۔ لیکن عالم سے ڈرتا ہے کہ یہ میری حرکتوں کو، کرتوت کو، مکر و فریب کو، میرے مقاصد سب کو یہ جانتا ہے، اس کو گمراہ کرنا آسان ہے، جاؤں گا تو یہ اٹھا کے پٹا دے گا، تو اس لیے ڈرتا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ تو مرشد ایسا ہو جس میں بقدر ضرورت علم ہو، اور اگر بڑا عالم ہے تب تو سبحان اللہ، لیکن آخری درجے میں بقدر ضرورت علم ہو، اگر اس سے بھی ایک پائیدان نیچے ہے تو پھر وہ مرشد بنائے جانے کے لائق۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بدعات سے، جہالت سے اور دنیا داری سے دور ہو۔ دنیا داری کا مطلب یہ کہ وہ اصلاح و تربیت کا کام اس لیے نہ کرتا ہو کہ اس کی دنیا بنے، اور جہالت اور بدعات سے دور ہو۔ جو شخص دنیا دار ہوگا وہ طرح طرح کے حیلے تدبیریں کرے گا تاکہ لوگ اس کے معتقد بنیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں رہتے ہیں ہندوستان میں اور نماز پڑھتے ہیں بغداد شریف میں، ان سے پوچھئے نماز کدھر ہو رہی؟ بغداد میں۔ بعض تو اس سے بھی 2 قدم آگے ہیں، وہ مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ کھانا پینا سب ادھر ہے ہندوستان میں، اور نماز حرم شریف میں۔ اور ماشاءاللہ ایسے بھولے بھالے مرید بھی مل جاتے ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، سب نماز یہ حرم شریف میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے تاکہ جاہلوں کو اور بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ یہ باتیں اسی لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ دنیا کمائی جائے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری کے والد تھے مولانا محمد زکریا، ان کے علاقے میں ایک ایسے ہی پیر پیدا ہو گیا، اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آن کی آن مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، اور لوگ ماننے بھی لگے، معتقد بھی ہوئے۔ ایک دن وہ مدرسہ تھا ان کا، وہاں آیا اور طہارت خانے میں، استنجا خانے میں گیا۔ وہ پیر مولانا زکریا صاحب کو موقع مل گیا، وہ گیا اور اندر انہوں نے باہر سے کنڈی لگا دی، اور جب وہ نکلنا چاہے تو دروازہ بند، اندر سے وہ چیخ چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب تم 1 سیکنڈ میں مکہ پہنچ جاتے ہو تو باہر بھی آ جاؤ، تم مکہ پہنچ جاتے ہو، نکلو۔ کھولا ہی نہیں انہوں نے، وہ بیچارہ اندر سے فریاد کرتا رہا، منت سماجت کرتا رہا، نہیں کھولا انہوں نے۔ جب بالکل عاجز مجبور ہو گیا، کہا غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، تو ان کی بھی ستم ظریفی دیکھیے، باہر نکال کے توبہ نہیں کرائی، کہا اندر ہی توبہ کرو، تو توبہ کرائی اندر۔ جب توبہ مکمل ہوئی تب دروازہ کھولا۔ روئے زمین کا خوش نصیب انسان ہے جس نے مسجد کے بجائے استنجا خانے میں توبہ کی، تو نکلنے ہی نہ دیا اور جڑ سے علاج کیا۔ یہ کہتا تھا کہ آن کی آن مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، علاج ایسا کیا کہ ساری آن بان شان مٹی میں مل گئی۔ تو یہ جو سب باتیں پھیلائی جاتی ہیں سب دنیا داری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بیعت کی جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے، مرشد کے لیے چوتھی شرط یہ ہے
کہ اس کی صحبت و معیت میں دین کی فکر پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ آدمی اس کے پاس بیٹھے تو اس کا دل امور آخرت کی طرف متوجہ ہو، اس کے اندر احساس جاگے، اس کے اندر تبدیلی آئے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے اندر دین نہیں ہے، جس کے اندر دینداری نہیں ہے، جس میں اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو اس کے قریب بیٹھ کر آپ کے اندر آخرت کی فکر نہیں پیدا، اس لیے کہ اس کا دل خالی ہے۔ جب دل خالی ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، جس شخص کے اندر خود آخرت کی فکر ہوگی، جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آخرت کی گفتگو کرے گا، آخرت کی طرف متوجہ کرے گا، اس سے آپ کے اندر بھی فکر آئے گا۔ پانچویں شرط ہے کہ اس شخص نے خود کسی سے تربیت پائی ہو اور کسی مستند بزرگ نے اس کو بیعت کی اجازت دی ہو۔ یہ شرط اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ خود راستے سے گزرا ہوا نہ ہو، گزرنے والوں کو راستہ کیسے بتا سکے گا؟ جو آدمی خود کسی کی صحبت میں رہا ہو، تربیت پائی ہو، محنت کی ہو، اور پھر انہوں نے اسے اس قابل سمجھا ہو کہ یہ بھی لوگوں کو بیعت کر سکتا ہے اور ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی باریک بات ہے، وہ بھی سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ اجازت کی شرط یا معیار صرف صالحیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہونا کہ وہ خود بھی دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔ صالح ہونا الگ ہے اور مصلح ہونا الگ ہے۔ ہر صالح اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ مصلح بھی بن سکے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لوگ کہتے ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اس لیے فلاں بزرگ نے اس کو خلافت دی۔ یہ ادھوری بات ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری اپنی جگہ ضروری تو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس شخص کے اندر یہ ملکہ پیدا ہونا، یہ استعداد پیدا ہونا، یہ صلاحیت پیدا ہونا کہ وہ دوسروں کی رہبری کر سکے اور ان کو بھی راہ سلوک پر چلا سکے، یہ ضروری ہے۔ نیک اور پرہیزگار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکتا ہو۔ بعض لوگوں کی نیکی فعل لازم کی طرح ہوتی ہے، متعدی نہیں ہوتی۔ دو تین کے علاوہ کسی نے سمجھا نہیں ہوگا، اللہ کا فضل ہے۔ جو مولوی بھی پڑھنے کے زمانے میں نحو صرف کے پیریڈ میں سوتے رہے ہوں گے، ان کو اللہ کے کرم سے یہ بات بالکل نہیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ تزکیہ فعل متعدی ہے، مزکی وہی ہوگا جو خود دل کی پاکی اور پاکیزگی کے راستے سے گزرتا ہوا اس قابل بن گیا ہو کہ وہ دوسروں کو بھی راہ سے گزار سکے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بنا سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک اور پرہیزگار بننا نسبتاً آسان ہے،
لیکن یہاں تک پہنچنا کہ آدمی دوسروں کو بھی راہ سلوک طے کرا سکے، یہ آسان کام نہیں۔ اور اسی لیے ہر کس و ناکس کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ آج کل جو ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ شب برات کے بتاشوں کی طرح خلافت بٹ رہی ہے، یہ نہایت نامناسب اور واہیات بات ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ موبائل سے بیعت ہوتے ہیں اور ای میل سے خلیفہ ہو جاتے ہیں۔ نہ کبھی پیر کے پاس گئے، نہ رہے، نہ تربیت حاصل کی، نہ ان کے اندر کوئی جوہر پیدا ہوا، بس ہو گئے خلیفہ۔ اور ہمارے بعض مشائخ اور بزرگان دین ماشاءاللہ وہ خلافت کے معاملے میں اتنے سخی واقع ہوئے کہ حاتم طائی بھی ان کو دعائیں دے رہا ہے، ایسے سخی واقع ہوئے۔ اس غلطی کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اس نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی، اور خلیفہ کی غلطی کی وجہ سے پورا نظام برباد ہوگا، بدنام ہوگا۔ وہ غلطی کرے گا چونکہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، ویسے ہی پگڑی اس کو باندھ دی گئی، تو وہ کون سا راہ راست پر رہے گا؟ وہ غلطی کرے گا، دنیا داری کرنے لگے گا، نفس کے مقائد کا شکار ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نظام میں تصوف بدنام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ایسے لوگ خلیفہ ہوتے ہیں۔ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ امانت ہے، اور امانت ہمیشہ اہل کو سپرد کرنی چاہیے۔ اگر نااہلوں کو امانت دی جائے گی، حضور نے فرمایا ہے اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ آپ کہیں آئیے آئیے آپ کو پگڑی باندھ لیں۔ اور اگر ہم نے احتیاط نہ برتی اور ہم نے اپنے بزرگوں اور اکابر کے نہج کو قائم نہ رکھا، اور اگر ہم نے اس طریق کی جو امانت کی راہ ہے اس کو سینے سے لگائے نہ رکھا، تو دوسروں کو پگڑی باندھتے باندھتے ہماری ہی پگڑی اتر جائے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص امانت کا اہل ہے یا نہیں۔ ایک شہر میں گیا تو معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ کے یہاں 17 خلیفہ ہیں، 17 ایک ہی شہر میں۔ اور صرف یہ تعجب کی بات نہیں کہ 17 خلیفہ ہیں، تعجب مجھ کو اس پر ہوا کہ ان کے ہی ایک خلیفہ نے مجھ کو یہ کہا کہ ہمارے پیر صاحب کے جو خلفاء یہاں ہیں وہ بات کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، اور اپنے پیر کے بارے میں کہتے ہیں بڈھا آیا تھا بڈھا گیا تھا، یہ ہے خلیفہ۔ پیر صاحب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب بدلتا ہے جس شخص کو یہ شعور نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی چاہیے، جس کا زبان پر قابو نہیں ہے، جو شخص مرشد کی عظمت نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے کس درجے پر رکھا ہے،
جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ مرشد کی تعظیم مجھ پر واجب ہے اور ادنا و بے ادبی ان کی شان میں میری دنیا اور آخرت کو تباہ کر گئی، وہ شخص کیسے اس قابل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں؟ وہ کب اس قابل ہو سکتا ہے؟ عجیب. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے حلقے کے لوگوں کو کیا ہو گیا. اور بڑے بڑے حضرات تھے، کچھ کہنے میں بھی تأمل ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس بے احتیاطی کی وجہ سے نقصان بہت بڑا ہوگا، اس لیے کہنا لازم ہے. کہنا لازم ہے. وقت رہتے منکر پر نکیر کرنی چاہیے، ورنہ پھر جب معاملہ بڑھ جائے گا تو پھر نکیر کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. پڑوس کے ملک میں بعض لوگ بیٹھے ہیں، وہاں سے ماشاءاللہ یہاں خلافتیں دے رہے ہیں. مرید نے پیر صاحب کو دیکھا ہی نہیں، پیر صاحب نے مرید صاحب کو دیکھا ہی نہیں، اور ماشاءاللہ بہت دور سے فیوز و برکات پہنچ گئے اور 2 مہینے میں اصلاح ہو گئی، کامل اصلاح، اور خلیفہ ہو گئے. پڑوس کے ایک صاحب نے ہمارے مراٹھواڑہ میں ایک صاحب کو خلافت دی. میں نے ان سے پوچھوایا، وہ جو پڑوس میں، ان سے کہ آپ نے کس بنیاد پر ان کو خلافت دی ہے؟ کیا معیار ہے؟ آپ سے کبھی یہ ملے بھی نہیں. وہ فرمانے لگے کہ وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا مدرسہ چلاتے ہیں، اس لیے میں نے خلافت دی. میں کہا لو سبحان اللہ. ہمارے یہاں بہت سے ایسے جھانگرو ماگرو ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز چلا رہے ہیں، دے دیجیے ان کو بھی خلافت. ادارہ چلانا یہ بنیاد ہے خلافت دینے کی؟ یہ کب سے معیار ہو گیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی صالح ہو ضروری نہیں کہ وہ مصلح بھی ہو. مصلح بننے کے لیے شرائط و اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے، اور جس میں اوصاف و شرائط پائے جائیں وہی اس قابل ہے کہ اس سے بیعت کی جائے، ورنہ نہیں. اور اگر کسی سے آدمی بیعت ہو گیا اور پھر اس نے دیکھا کہ اس میں خلاف شریعت امور ہیں، یا جہالت، بدعت، سنت کے خلاف ورزی ہے، تو ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں، غلط قسم کی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، اور عام طور پر مزاج یہ ہے کہ دوسری طرف کی کوئی بات سنے بغیر ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. واقعی ایسا ہوا نہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کا حکم دیا گیا، تحقیق کا حکم دیا گیا. سمجھنا چاہیے کہ بات کیا ہے. اور پہلے ہی سوچ سمجھ کر، مناسبت دیکھ کر پھر بیعت ہونا چاہیے. مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ مرید یہ خیال کرے کہ پوری دنیا میں میری تلاش میں
میری اصلاح کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی مفید نہیں. اس کو وحدت مطلب بھی کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں. وحدت مطلب، وحدت مطلب کہتے ہیں تصوف میں. مناسبت ہو کہ میری اصلاح کے لیے یہی سب سے زیادہ مفید ہیں. میری تلاش میں ہو سکتا ہے دنیا میں اور لوگ بھی ہوں، لیکن جو میری جستجو ہے، میری تلاش ہے، میرا علم ہے، وہاں تک یہ میری اصلاح کے لیے سب سے موزوں ہے. اور پھر ان کے ساتھ محبت و تعظیم کا سلوک، اعتقاد یعنی ان سے عقیدت، محبت، اتباع، اور معتد بھی وقت ان کے ساتھ رہنا، بدگمانی اور بے ادبی سے بچنا. اگر کوئی مرید ایسا ہے جو بے ادبی کر رہا ہے یا اپنے مرشد کے سلسلے میں بدگمانی رکھتا ہے، وہ کتنے ہی ذکر و فکر کرے اس کو کوئی نفع ہونے والا نہیں. فیض کا راستہ رک جائے گا، نہیں بڑھ پائے گا. ضروری ہے کہ اس کے دل میں کامل اعتقاد ہو، والہانہ محبت ہو، اور ہر قسم کے اعتراض سے وہ بچے، ورنہ یہ چیز فیض کے راستے کو مسدود کر دے گی. اس راستے میں بے ادبی سے زیادہ نقصان دہ دوسری کوئی چیز نہیں. بے ادبی، بے ادبی کی وجہ سے آدمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے استاذ تھے حضرت مولانا قلندر صاحب. اچھے عالم تھے اور بہت نیک اور بزرگ، اور صاحب حضوری تھے. صاحب حضوری یہ بھی اصطلاح ہے. یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو ہر رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب حضوری. ہر ایک کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. یہ بہت اونچے درجے کے لوگوں کو مقام ملتا ہے. بے ادبی پہ سے بات یاد آ گئی، یہ قصہ یاد آ گیا. حاجی صاحب نے کہا وہ حج کے سفر پر گئے ہوئے تھے، ان کے استاذ حضرت مولانا قلندر صاحب. اور اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹ والا اونٹ لے کر چلتا تھا، کرایہ لیتا تھا. یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں کسی بات پر غصہ آ گیا تو وہ جو اونٹ والا تھا، جمال اس کو کہتے ہیں، اونٹ والا جوان تھا، غصے میں انہوں نے ایک تھپڑ اس کو مار دیا. اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیارت بند ہو گئی. اور تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ وہ اونٹ والا جو جوان تھا وہ سید زادہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا. یہ بے ادبی ان سے ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا. بہت پریشان ہوئے، توبہ استغفار کیا، اس سے بھی معافی مانگی، لیکن وہ بات نصیب نہیں ہوئی. پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے جو بڑے بزرگ تھے، اولیاء تھے، ان کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی کہ مجھ سے ایسا قصور ہوا اور یہ نعمت مجھ کو میسر تھی اور چھن گئی.
تو وہاں جو اولیاء تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ البتہ کبھی کبھی ایک عورت یہاں آتی ہے، وہ مجذوب ہے اور اس کا مقام اونچا ہے، اگر آپ ان سے کہیں تو شاید کچھ بات بن جائے۔ وہ انتظار میں رہے۔ ایک دن وہ خاتون مجذوب عورت وہ آئی، یہ گئے ان کی خدمت میں، وہ بہت اونچے درجے کی خاتون تھی، گئے اور پورا ماجرا سنایا۔ جب بات یہ مکمل کرنے لگے، بس اس خاتون کو ایک جوش آیا، جذبہ چڑھا، اور روزہ سامنے تھا، اس نے انگلی اٹھا کر کہا شوف، عربی میں کہتے ہیں دیکھ، انگلی اٹھا کر کہا کہ ادھر دیکھ۔ انہوں نے نظر اٹھا کر ادھر دیکھا تو بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ خاتون ایسی تھی، اس نے کہا شوف دیکھ، حضور کی زیارت ہوئی۔ اور پھر وہ جو ان کا تسلسل تھا وہ پھر سے قائم ہوا۔ لیکن جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ بے ادبی کی اور ایک ایسی حرکت کی جو نہیں کرنا چاہیے تھی، نعمت چھن گئی۔ ایسے ہی بے ادبی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور اگر مرشد کے سلسلے میں بے ادبی اور گستاخی ہو، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اولیاء کا، اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کے ہم مقام ہے، ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں شاہ عالم، شاہ زمان، شاہ عالم نے، بادشاہ تھا، اس نے بیر بھیجوائے۔ بیر شکل کی بیر تھے لیکن وہ پتھر تھے، اور کہلوایا کہ اس کا عجیب قصہ ہے۔ دہلی کے قریب کسی علاقے میں بیر کا باغ تھا۔ ایک دن وہاں سے کسی بزرگ کا، اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا، بیر پک رہے تھے، پھل کا موسم تھا، انہوں نے باغ والے سے کہا ہمیں بھی کھلا دو۔ وہ کنجوس رہا ہوگا، اس نے کہا یہ بیر نہیں ہے، پتھر ہے۔ بس ان کو غصہ آ گیا، کہا کہ اگر پتھر ہے تو پھر پتھر ہی اٹھانا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اس نے جو پلٹ کر دیکھا تو وہ بیر سب پتھر ہو گئے، اور بعد میں بھی اسی طرح اس پر پھل آتے تھے۔ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں جب وہ بیر، پتھر کے بیر پیش کیے گئے، موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عبرت حاصل کی۔ آپ غور کیجیے، اولیاء، بزرگان دین، ان کی گستاخی اور بے ادبی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ تو مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اعتقاد رکھے، محبت کرے، اطاعت کرے، مرشد کی اتباع کرے، ہدایتوں کو مانے، دل کو پاک صاف رکھے، اور جو مرشد کی طرف سے حکم ہو اس کی تعمیل بجا لائے۔ ایسے لوگ جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں، زیادہ دور تک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد